نمسکار، سلام۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب سہپارے میں خواجہ میر درد غزل گو شاعر کی تعریف کا مطالعہ کریں گے۔ خواجہ میر درد کا پورا نام سید خواجہ میر تھا۔ ان کی ولادت 1721 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا۔ درد کا تخلص درد تھا۔ خواجہ میر درد اپنے دور کے میر اور سودا کے بعد تیسرے بڑے شاعر تھے۔ وہ ایک ذی علم اور معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر اور اندلیب تخلص تھا۔ فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ ان کے بزرگ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ ان کا گھرانہ صوفی تھا، جس میں پیری مرید کا سلسلہ برابر چلا آ رہا تھا۔ اس وجہ سے خواجہ میر درد کی شاعری میں یا ان کی غزلوں میں صوفیانہ کلام ملتا ہے۔ اس لیے درد کو تصوف ورثے میں ملا تھا۔ تصوف مطلب خدا سے متعلق شاعری یا خدا سے متعلق خیالات کا اظہار۔ گھر کا ماحول علمی ہونے کی وجہ سے کم عمری ہی میں علم و ادب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں پر قدرت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کا بھی گہرا مطالعہ تھا۔ شاعری کا آغاز بھی کم عمری ہی سے ہو گیا تھا۔ اولاً فارسی میں شعر کہنا شروع کیا، بعد میں اردو میں کہنے لگے۔ چونکہ مزاج صوفیانہ تھا، اس لیے موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی اور تصوف اس حد تک مزاج میں رچ بس گیا کہ دوسرے شعراء سے نہیں ملتا تھا۔ 22 سال کی عمر میں والد صاحب کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ درد ایک بلند پایہ صوفی تھے اور کسی سے کوئی غرض نہ رکھتے تھے۔ بڑے بڑے امراء ان سے عقیدت سے ملتے۔ بادشاہ وقت بھی ان کی محفل میں شریک ہوتے اور محفل کے آداب کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے مذہب اور تصوف پر متعدد کتابیں فارسی میں لکھیں۔ اردو دیوان کے علاوہ فارسی میں بھی دیوان لکھے۔ خصوصیات کلام مطلب خواجہ میر درد
کے کلام کی خصوصیات۔ درد کی غزلیں بہت سادہ سلاست اور روانی لیے ہوتی ہیں۔ خیالات میں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ساتھ درد و کسک، سوز و غداج ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ جیسا تصوف انہوں نے بیان کیا ہے، اردو میں آج تک کسی سے نہ ہو سکا۔ غزلوں میں اپنی انفرادیت کے سبب وہ سب سے الگ ہے، اپنی ایک خاص قسم کے خیال کی وجہ سے ان کی غزلیں ہیں جو سب سے الگ ہیں۔ ان کے یہاں عشق مزاجی کی چاشنی کے ساتھ عشق حقیقی کی لذت بھی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ موسیقی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے ان کی غزلیں ترنم والی ہیں، مطلب میٹھی آواز والی ہیں۔ عام طور پر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں اور الفاظ اس سلیقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ شعر میں شوقی حسن آ جاتا ہے۔ زبان صاف، سادہ شعری، محاوروں کی چاشنی، تشبیہات اور استعارات کی چاشنی ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ نمونہ کلام: سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس سے جی گھبرا گیا۔ وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ مختصر تعارف: خواجہ میر درد اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں، لیکن ان کا تصوف وہ شاعرانہ تصوف نہیں ہے جو عام طور پر غزلوں میں نظر آتا ہے، بلکہ یہ ایک فلسفہ اور نظریہ حیات ہے جس کی تشریح کے لیے غزل کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ درد کا تصوف ان کی ساری زندگی کا عمل اور تجربہ ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کی غزلوں میں تصوف ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے تصوف نے غزل کا جامہ پہن لیا ہے۔ شکریہ۔